السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو غسل کیسے کریں، اور غسل کرنے کے بعد یوم عاشورہ کی جو خاص نماز ہوتی ہے وہ نماز کیسے پڑھیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کوئی بتا رہا ہے کہ 10 محرم کو غسل ایسے کرنا چاہیے۔ اچھا، ایسے کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر یوم عاشورہ کو آپ غسل کرتے ہو تو آپ پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ اور جناب علی ہوتا کیا ہے کہ 10 محرم کو دنیا میں جتنے بھی پانی لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں اس میں زمزم آنے لگتا ہے۔ اچھا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری رکعت میں یہ سورت۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں اس کو سنت سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے، 10 محرم کی کوئی خاص عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب 10 محرم میں غسل کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، عبادات کے جتنے کام ہیں وہ کرنا۔ اس کے علاوہ یہ جو ایکسٹرا چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ غسل کرنا اور پھر 4 رکعت پڑھنا، تو ایسا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھو، غسل جب چاہو تب کر سکتے ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آپ نفل نماز جب چاہو تب پڑھ سکتے ہو، جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میں اسپیشلی آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کا کوئی غسل نہیں ہوتا، کوئی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لوگ پھر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہوگا، یہ صحابہ سے ثابت ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا، تبھی تو اتنے سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے بتا رہے ہیں۔ اسی لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہوتی لوگ اس کو بھی سنت سمجھنے لگتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہیں ان کاموں کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے اندر ان چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں جو حضور نے بیان ہی نہیں فرمائی۔ دیکھیے، اگر 10 محرم کو کوئی غسل ہوتا تو ہمارے نبی ضرور بتاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ عید والے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں غسل کرنا سنت ہے، جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے نا۔ لیکن ہمارے نبی نے 10 محرم کو غسل کرنا سنت ہے یہ نہیں بتایا۔ اسی لیے جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائی اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی غسل تو آپ جب چاہو تب کر سکتے ہو نا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 10 محرم کو کوئی غسل نہیں ہوتا، اور یہ تو انتہائی درجے کی جہالت کی بات ہے کہ زمزم کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح سے امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک باطل طاقتوں کی سازش، ایک پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جہالت اتنی عام کر دو اور دین سے ہٹ کر اتنی چیزیں عام کر دو کہ وہ دین کو سمجھ ہی نہ پائیں، وہ دین کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس میں ہی ہلک کے رہ جائیں۔ ارے بھائی، اگر زمزم سارے پانیوں میں آ رہا ہوتا، کہاں سے کہہ رہے ہو تم یہ؟ اور زمزم آ رہا ہوتا تو مزے ہیں، پھر زمزم کی بوتلیں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 10 محرم کو سب لوگ اپنے اپنے ڈرم بھر کے رکھ لو، اور 10 محرم کو تو پھر کوئی استنجا وغیرہ کر ہی نہیں پائے گا کیونکہ زمزم آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بے سر پیر کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ دیکھو، سنت نماز یہ ہے، نفل نماز یہ ہے، تہجد یہ ہے، اشراق یہ ہے، چاشت یہ ہے، اوابین یہ ہے، صلاۃ الحاجت یہ ہے، استخارے کی نماز یہ ہے، صلاۃ التسبیح یہ ہے۔ ساری نمازیں بتائی کہ نہیں بتائیں؟ لیکن کوئی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ 10 محرم کی کوئی خاص نماز ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا کیوں رہا ہوں؟ مان لیجئے آپ 10 محرم کو کوئی نماز پڑھ رہے ہو یہ سوچ کر کہ یہ تو 10 محرم کی نماز ہے، یہ تو سنت ہوگا، یہ تو حضور سے ثابت ہوگی، حالانکہ وہ چیز حضور سے ثابت نہیں ہے، تو آپ کے اس چیز کو سنت سمجھنا جو سنت ہے ہی نہیں، یہ ہو جاتا ہے بدعت، کہ دین میں اس چیز کو سنت سمجھنا جو سنت ہے ہی نہیں، اس چیز کو آپ سنت سمجھنے لگو، حضور سے ثابت سمجھنے لگو جو چیز حضور نے بیان ہی نہیں فرمائی، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب پانی پلا رہے ہوں گے نا اپنے امتیوں کو، تو فرشتے کچھ لوگوں کو روک دیں گے، تو حضور فرمائیں گے ان کو کیوں روک دیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا، اور جو چیزیں دین سے ثابت تھیں ان کو تو یہ کرتے نہیں تھے، لیکن جو چیز دین سے تھی نہیں، آپ سے ثابت ہی نہیں تھی، ان چیزوں کو یہ دین سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ہٹاؤ ان کو دور، ہٹاؤ، یہ اس امت کے بدعتی ہوں گے۔
اسی لیے میں آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہو اس کو فالو کرو. آپ 10 محرم کو روزہ رکھو, 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤ یا 11 کو ملاؤ. دیکھو آپ غسل کرنے کا من ہے خوب کرو, آپ صبح کرو, شام میں کرو, دوپہر میں کرو, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, لیکن 10 محرم کا کوئی خاص غسل مت سمجھو. آپ نفل نمازیں خوب پڑھو, آپ فرض نمازیں پڑھنے کے بعد آپ خوب نفل نمازیں پڑھو, لیکن 10 محرم کی کوئی خاص نماز نہیں ہے. اس کو بس آپ کو سمجھنا پڑے گا. مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کو فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں آپ کو یہ کیوں سمجھا رہا ہوں. اس سے بچیے گا اور جو چیزیں حدیث سے ثابت ہو ان کو فالو کیجیے گا. اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو, کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو, اس کے بہت فائدے ہیں, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں, کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے, تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا, لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی, مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا, کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے. یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے مائی ہدایہ کا تلبینہ, یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں. اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے, بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے, کیشو ہے, ریزنس ہیں, ڈیٹس, پستہ, آلمنڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں. اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں, بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا, وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں, وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو. طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں, جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے, دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے, جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے, کمزوری کو دور کرنے کے لیے, بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا, اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے. آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد, کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں, اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا. اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے. تو آرڈر کیجئے ابھی, دعاؤں کی گزارش ہے, اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے. اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں, یہ دیسی آئٹم ہے, اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ, جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.